بھی حضور، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر حوریں بوڑھی ہو جائیں تو بالکل میری نانی جیسی نظر آئیں گی۔ میں نے جوانی تو دیکھی نہیں مگر ان کا بڑھاپا بہت ہی خوبصورت تھا۔ چمپئی گلابی رنگت، سفید بال جو کبھی سنہری رہے ہوں گے اور جن میں کہیں کہیں پرانا سونا چمک جاتا تھا، اونچی ستواں ناک، بہت پتلے پتلے ہونٹ اور ہلکے رنگ کی آنکھیں جو کبھی بادامی رنگ کی رہی ہوں گی۔ قامت بھی خاصی تھی، دوسروں کے ساتھ کھڑی ہوتی تو ہمیشہ سربلند نظر آتی۔ مجھے ان کا شجرہ کہیں سے بھی نہ مل سکا ورنہ ان کی خوبصورتی کا راز ضرور معلوم ہو جاتا۔ بس اتنا سنا ہے کہ ایک سید زادے تھے جو کسی دور دیش سے آئے تھے اور انہوں نے پرنانی سے جو ہندوستانی تھیں شادی کر لی تھی۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ نانی کی 4 اولادوں یعنی 3 بیٹیوں اور ایک بیٹے میں سے کسی ایک میں بھی نانی کا رنگ روپ نہیں آیا۔ میں اماں کو اکثر چھیڑنے کے لیے پوچھتا تھا، اماں سچ بتاؤ، نانی تو اتنی گوری ہیں، تم سانولی کیوں ہو؟ اور اماں کچھ جھینپ کر کہا کرتی تھیں، میں اپنے باپ پر گئی ہوں۔ مجھے اپنے نانا کی ایک دھندلی سی تصویر دکھائی دیتی ہے۔ وہ نہایت مختصر سے دبلے پتلے آدمی تھے، رنگ گہرا سانولا تھا اور چھوٹی چھوٹی چمکتی ہوئی آنکھوں کے نیچے ایک بہت ہی اونچی خمدار ناک تھی، جسے دیکھ کے لگتا تھا کہ وہ چہرے کا حصہ نہیں ہے بلکہ چہرہ اس کا حصہ ہے۔ میں اپنی نانی کو بھی حضور کہا کرتا تھا کیونکہ ان کے باقی نواسے نواسیاں اور پوتا پوتی جن کی تعداد ماشاء اللہ 29 ہوتی تھی یہی کہا کرتے تھے۔ ان کی اولادیں امی کہہ کر مخاطب کرتی تھیں، مگر وہ دور دور تک کھڑاؤں والی سیدانی کے نام سے مشہور تھیں کیونکہ انہوں نے کبھی کوئی جوتا چپل نہیں پہنا۔ سنا ہے شادی کے وقت بھی سہاگ کے جوڑے کے ساتھ کھڑاؤں پہن کر سسرال آئی تھیں، اور کھڑاؤں بھی ویسی ہی جیسی شری رام پہنتے تھے اور جو بعد میں بھرت جی نے لے جا کر ایودھیا کے سنگھاسن پر رکھ دی تھی۔ کھڑاؤں لکڑی کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جس میں پاؤں تلے رکھنے کے لیے ایک لٹو جیسا لگا ہوتا ہے جس کو انگوٹھے اور انگلی کی چمٹی میں دبا کر رکھنا پڑتا ہے۔ پتہ نہیں پرانے سادھو سنت اور ہماری نانی کس طرح اس بے لگام کھڑاؤں کو قبضے میں رکھتے تھے کہ مجال ہے جو ادھر سے ادھر ہو جائے۔ میں نے تو جب بھی کوشش کی ہمیشہ منہ کی کھائی۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ میں نے ان سے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ وہ کپڑے تو اچھے بھلے پہنتی ہیں، یعنی غرارہ، کرتا اور دوپٹہ، پھر کھڑاؤں کیوں کھنکھناتی پھرتی ہیں؟ اگر کوئی پوچھتا تو ضرور کوئی کہانی یا دلچسپ وجہ معلوم ہو جاتی، مگر بچپن تھا اور بچپن کام کے سوالات ذرا کم ہی کرتا ہے۔ نانی کھڑاؤں والی سیدانی کے علاوہ بھی کئی ناموں سے مشہور تھیں، مثلا اللہ والی سیدانی اور بیری والی سیدانی۔ بیری والی اس لیے کہ ان کے لمبے چوڑے آنگن میں بیری کے 8 پیڑ اس طرح سر جوڑے کھڑے رہتے تھے کہ سورج ڈھلنے سے پہلے ہی اندھیرا ہو جاتا تھا، اور اللہ والی اس لیے کہ وہ سچ مچ اللہ والی تھیں، 24 گھنٹے نمازیں پڑھتی رہتی تھیں، 5 فرض نمازوں کے علاوہ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، قضاء عمری اور نہ جانے کیا کیا، اور نفلوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ جب موقع ملا، جہاں ملا، سر سجدے میں، اور وظیفے تو سونے پر سہاگا۔ ان کے کمرے میں چوکیوں کا فرش تھا جس پر ایک میلی سی چادر بچھی رہتی تھی اور 2-3 گاؤ تکیے رکھے رہتے تھے۔ ایک کونے میں ہرن کی کھال بچھی رہتی تھی جو گھستے گھستے چکنی اور سپاٹ ہو چکی تھی اور اس کے بال جگہ جگہ سے غائب ہو چکے تھے۔ یہ بھی حضور کی جائے نماز تھی۔ کھائی پر 1000 دانہ تسبیح رکھی رہتی تھی اور ایک پرانا پھٹا ہوا پنج سورہ۔ بھی حضور تہجد کی نماز پڑھ کر حلقہ کیا کرتی تھیں۔ وہ جائے نماز پر 2 زانو بیٹھ جاتی اور آنکھیں بند کر کے زور زور سے اللہ اللہ کی گردان کرتی، اور ان کا جسم اس طرح ہلتا ہوتا تھا جیسے اس میں چابی بھر دی گئی ہو۔ پڑھنا، پھونکنا، اتارا کرنا، دم کیا ہوا پانی اور تعویذ دینا روزمرہ کا مشغلہ تھا۔ کسی کو دعا درکار ہوتی تو کسی کو تعویذ، کسی کو گنڈا، نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آتے تھے، اور بھی حضور کسی کو مایوس نہیں کرتی تھیں، مگر کبھی کسی سے پیسے نہیں لیتی تھیں۔ کوئی بہت اصرار کرتا تو کہتی، اچھا ٹھیک ہے، جائے نماز کے نیچے رکھ دو۔ اللہ معاف کرے، میں نے ان کی جائے نماز کے نیچے سے کئی بار پیسے چرائے ہیں۔ بھی حضور اس طرح جمع ہونے والی رقم کو اپنے اوپر کبھی خرچ نہیں کرتی تھیں۔ ہر سال اجمیر والے خواجہ کے عرس میں جانے کے لیے جمع کیے جاتے تھے۔ ان کا کہنا تھا، میں نے 42 برس تک بلا ناغہ خواجہ کے دربار میں حاضری دی ہے، بس ایک دفعہ نہیں جا سکی تھی، اور اس ایک غیر حاضری کا ذمہ دار میں تھا۔ میں ایک زمانے تک انہیں ڈھونگی سمجھتا رہا۔ ان کی کھڑاویں، ان کی اللہ، ان کی جھاڑ پھونک سب ڈرامہ معلوم ہوتی تھیں، اور وہ ایک ایسی ایکٹریس نظر آتی تھیں جو اپنے کیریکٹر کے اندر جا کر باہر آنا بھول گئی ہوں۔ حالانکہ ان کے کرشموں اور کرامات کی درجنوں کہانیاں مشہور تھیں، بلکہ اب تک ہیں۔ ان کے تعویذوں سے سوکھے پیڑوں میں پھل آ جاتے،
وظیفوں سے بانجھ عورتوں کے پاؤں بھاری ہو جاتے، بچھو کا زہر تو لعاب لگاتے ہی غائب ہو جاتا، وغیرہ وغیرہ۔ میری ایک خالہ زاد بہن جو تقریباً 80 برس کی ہیں، قسم کھا کر بیان کرتی ہیں کہ نانی کے قبضے میں جنات تھے اور اکثر ملاقات کے لیے آ جاتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے بھی حضور کو جنوں سے باتیں کرتے اور ان کا حال چال پوچھتے دیکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جن صرف بھی حضور کو دکھائی دے رہے تھے، انہیں نہیں۔ میرا سگا بھائی جمشید جو نانی کے گھر میں برسوں تک رہا ہے، اس بات کا راوی ہے کہ بھی حضور اس سے ہر روز سویرے لپٹن چورا چائے کا ایک آنے والا پیکٹ اور ایک آنے کا دودھ منگایا کرتی تھیں، اور اپنی چھوٹی سی پتیلی میں جس میں مشکل سے 4 کپ پانی آتا تھا چائے بنایا کرتی تھیں اور پھر سب کو بانٹا کرتی تھیں۔ پھر بھی ایک پیالہ چائے بنانے والے کے لیے بچ جایا کرتی تھی۔ دل کو بہلانے کی حد تک تو یہ قصے اچھے ہیں، مگر اس کے آگے نہیں۔ یہ کرامات صاحب کرامات کا نہیں، اس عقیدے کا کھیل ہے جو پہلے سے دل میں چھپا ہوتا ہے، ایک ایسی چنگاری جسے ایک پھونک کی ضرورت ہوتی ہے اور بس۔ میں کبھی کبھی نانی کے گھر جایا کرتا تھا، جبکہ اماں، میرے 3 بھائی اور بہن مستقل وہیں رہتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ مجھے دادی نے پالا تھا اور میں بڑی حویلی میں ان کے ساتھ رہا کرتا تھا، مگر اماں یا دوسرے بہن بھائیوں کو وہاں آنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ ساس کو بہو کی صورت سے نفرت تھی اور ابو الگ ایک گھر لینے اور چلانے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ میں جب بھی جاتا، نانی ذرا چوکنی ہو جاتی، کیونکہ میں انہیں چھیڑنے، پریشان کرنے یا مذاق اڑانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا، اور کچھ نہ ملتا تو ایسے ایسے بے تکے سوال کرتا کہ وہ تنگ آ کر نماز کی نیت باندھ لیتی یا بڑبڑاتی ہوئی کمرہ بند کر لیتی۔ مجھے ان کا غصے میں تمتماتا ہوا چہرہ اور چڑھی ناک کی جھریاں دیکھنے میں بہت مزہ آیا کرتا تھا۔ ان کی دکھتی رگیں بہت سی تھیں اور کسی پر انگلی لگ جائے تو وہ تڑپ اٹھتی تھیں۔ ایک دن میں نے کہا، بھی حضور تمہاری بخشش تو ہو ہی نہیں سکتی، ہر روز تو سوال کرتی ہو اللہ کون اللہ کون۔ بھی حضور کا منہ اور آنکھیں ایسے کھلے کہ بند ہونا بھول گئے۔ جب کانوں پر یقین آ گیا تو گرج کر بولی، کیا بک رہا ہے بدنصیب، میں اللہ والی ہوں، یہ کفر کا کلمہ کیسے بول سکتی ہوں؟ میں نے کہا، تم روزانہ اللہ اللہ کرتی ہو یا نہیں؟ ہاں کرتی ہوں، روز کروں گی، مرتے دم تک کروں گی اللہ۔ تمہیں اللہ کا مطلب معلوم ہے؟ مطلب؟ وہ ذرا چکرا گئیں، کیا مطلب ہے؟ انگریزی میں ہو کا معنی ہے کون، تو اللہ کے کیا معنی ہوئے؟ اللہ کون؟ توبہ توبہ، تم اللہ کی ذات پر سوال اٹھاتی ہو؟ چہرہ ایسا لال ہوا کہ باریک باریک نیلی رگیں دکھائی دینے لگیں۔ دانت پیس کر بولی، مت ستا، ارے کمبخت مت ستا، دیکھ پھر کہتی ہوں، جلالی وظیفے پڑھتی ہوں، منہ سے بددعا نکل گئی تو دین دنیا دونوں برباد ہو جائیں گے۔ میں کہاں دبنے والا تھا ان پھپکیوں سے، سینہ تان کر بولا، یقین نہیں آتا تو جاؤ پوچھ لو پیشکار صاحب سے، ہو کا مطلب کون اور اللہ کا مطلب اللہ کون ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر کھڑاؤں پھینک کر مارتی، میں بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ سلسلہ کہ ایک زمانے تک میں انہیں ڈھونگی اور ڈرامے باز کہتا رہا اور وہ مجھے ایک بدتمیز، بدنصیب، لامذہب سمجھتی رہیں۔ اس سال ختم ہوا جس سال انہیں غریب نواز نے اپنے دربار میں طلب نہیں کیا۔ اس کہانی سے پہلے ایک چھوٹی سی کہانی اور سننی پڑے گی، بالکل اسی طرح جیسے فلموں میں فلیش بیک آ جاتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر بھی حضور کی پہلی اور آخری غیر حاضری کا پس منظر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میری عمر 15 برس کی تھی، پوری مونچھیں نہیں نکلی تھیں، مگر ذہن بالغ ہو چکا تھا۔ غریب بچے یوں بھی ذرا جلدی جوان ہو جاتے ہیں، کیونکہ بچپن جس معصومیت اور بے فکری کا نام ہے، وہ پھٹے حالوں کے گھر میں نہیں آیا کرتی۔ ابو کے پاس کوئی کام نہیں تھا، وہ زیادہ وقت بھوکن سرن حلوائی کی دکان پر بیٹھ کر گزارتے تھے۔ بھوکن چاچا ان کے بچپن کے دوست تھے اور ان کی دکان چھوٹی موٹی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز تھی، جس میں ابو پیش پیش رہا کرتے تھے۔ مگر مصیبت یہ تھی کہ ایماندار سیاست نام اور شہرت تو دے دیتی ہے، کھانے کو پیسے نہیں دیتی۔ اس لیے باہر تو ابو کا بڑا نام تھا، مگر گھر کے اندر اللہ کے نام کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں خالی بیٹھے بیٹھے سوچتا رہتا تھا کہ لوگوں کے پاس خرچ کرنے کے لیے اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ کسی کھاتے پیتے گھر میں جاتا تو اندازہ لگانے کی کوشش کرتا کہ اس کی خوشحالی کا راز کیا ہے۔ دھیرے دھیرے پتہ چلا کہ پیسہ 3 سمتوں سے آتا ہے، باپ دادا کے ذریعے، نوکری کرنے سے یا بزنس کے رستے۔ باپ دادا کا قصہ تو میں بتا ہی چکا ہوں، نوکری کم عمری اور کم علمی کی وجہ سے ممکن نہیں تھی، اس لیے مجھے بزنس والا آئیڈیا پسند آیا، مگر بزنس ایسی ہونی چاہیے جس میں پیسہ نہ لگانا پڑے۔ سوچتے سوچتے دماغ ہڑتال پہ چلا گیا، مگر ایسا کوئی کاروبار سمجھ میں نہ آیا جو بغیر مال لگائے شروع ہو سکے۔ اور تب یوں ہوا، مرد از غیب بروں آید و کار بکند۔ میرے دوست شکیل نے کہا، چلو نمائش دیکھنے چلتے ہیں۔ یہ نمائش ایک میلہ ہوا کرتا تھا جو ہر سال شہر کے باہر لگتا تھا اور 15-20 دن خوب چہل پہل رہتی تھی۔ رنگین روشنیاں، جگمگاتی دکانیں، فلمی گانوں کا شور، حلوہ پراٹھا بناتے ہوئے ہوٹل والے، طرح طرح کے برقعے اور بچے۔ ہم دیر تک اس رنگا رنگ تماشے کو دیکھتے ہوئے گھومتے رہے۔
واپس جا رہے تھے تو ایک اندھیرے کونے میں سے ہنسی کی آواز سنائی دی۔ بہت سے بچے اور بڑے زور زور سے ہنس رہے تھے۔ غور سے دیکھا تو ایک ٹینٹ جیسا نظر آیا جس میں اندھیرا تھا اور آوازیں اس کے اندر سے آ رہی تھیں۔ شکیل نے کان لگا کر سنا اور بولا، یہ کیا چکر ہے؟ جھانک کر دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک چھوٹے سے اسکرین پر ٹام اینڈ جیری کی کارٹون فلم دکھائی جا رہی ہے۔ دیکھنے والے چٹائیوں پر بیٹھے ہیں اور ایک لڑکا ایک پرانے سائلنگ پروجیکٹر کا ہینڈل گھما رہا ہے۔ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں نے دیکھا وہ میری ہی عمر کا کچھ میلا کچیلا سا لڑکا تھا۔ 8 آنے نکالو، اس نے کہا۔ کاہے کے 8 آنے؟ میں نے پوچھا۔ سنیما دیکھنا ہے نا، بڑوں کے 4 آنے، بچوں کے 2 آنے۔ نہیں دیکھنا ہے، یہ کوئی سنیما ہے؟ شکیل نے ڈانٹ کر کہا، اور ہم دونوں وہاں سے چل دیے۔ مگر نہ جانے کیوں وہ پروجیکٹر رات بھر میرے دماغ میں چلتا رہا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پروجیکٹر چلا رہا ہوں، پردے پر فلم چل رہی ہے اور گھٹتی بڑھتی روشنی میں سینکڑوں لوگ تالیاں بجا رہے ہیں۔ سویرے اٹھا تو ایسا لگا جیسے وہ خواب نہیں خوشخبری تھی۔ کوئی دھیرے دھیرے میرے کان میں کہہ رہا تھا، اس سے زیادہ سستا اور اچھا بزنس تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے یاد آیا کہ بازار نصر اللہ خاں میں احمد بھائی ٹوپی والے کے برابر ایک چھوٹی سی دکان پر میں نے ایسا ہی پروجیکٹر رکھا دیکھا تھا۔ دکان پر گیا تو حیران ہو گیا۔ اوپر سے نیچے تک ایسی چیزوں سے بھری ہوئی تھی جن کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اس میں دھوپ کے چشمے، مذہبی کتابیں، المونیم کے برتن اور بجلی کے پرانے پنکھے اس طرح گھل مل کر بیٹھے تھے جیسے رنگ، نسل، ذات، قبیلے کا کوئی فرق ہی نہ رہ گیا ہو اور سوشلزم آ چکا ہو۔ اسی انبوہ میں 2 پروجیکٹر بھی دکھائی دیے جن میں سے ایک کی شیشے کی آنکھ چمک رہی تھی، دوسرے کی تھی ہی نہیں، یعنی اس کا لینس غائب تھا۔ ان کے پاس ہی بلیک اینڈ وائٹ فلموں کے ٹین کے زنگ لگے ڈبے بھی نظر آ رہے تھے۔ میں دکان کے تختے پر بچھی ہوئی میلی دھبے دار دری پر بیٹھ گیا۔ وہ پروجیکٹر، میں نے کہا۔ اس آدمی نے جو ایک پرانی دیوار گھڑی کو کھولے بیٹھا تھا بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھا اور پھر آنکھ والا پروجیکٹر اٹھا کر سامنے رکھ دیا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس پروجیکٹر پر بہت پیار آیا۔ بالکل ایسا لگا جیسے میں اسے برسوں سے جانتا ہوں۔ پتہ نہیں اس نے کیا کیا دیکھا ہوگا اور کیا کیا تماشے دنیا کو دکھائے ہوں گے۔ مجھے وہ بڑا اداس سا لگ رہا تھا۔ رنگ جگہ جگہ سے اتر گیا تھا۔ لیمپ باکس کا دروازہ کچھ ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ اسٹینڈ کے 4 ربر میں سے ایک غائب تھا اور ہلنے سے بچانے کے لیے ایک اسکرو لگا دیا گیا تھا۔ لینس پر دھول بھی جمی ہوئی تھی جو میں نے اپنی انگلی سے صاف کر دی۔ یہ چلتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ دکان والے نے پروجیکٹر اپنی طرف گھسیٹا، 2 انگلیوں سے ایک چھوٹا سا ہینڈل گھمایا، گرگر کی ہلکی سی آواز ہوئی اور ایسا لگا جیسے بے جان مشین میں جان آ گئی ہو۔ فلم چلا کے دیکھنا ہو تو شام کو آنا، دن کے اجالے میں کچھ نہیں دکھائی دے گا، اس نے کہا۔ شام کو؟ میں نے کہا۔ پتہ نہیں کیوں اس پروجیکٹر کو چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ آدمی بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کے منہ میں شاید سپاری کا ٹکڑا تھا جسے وہ دھیرے دھیرے چبا رہا تھا اور منہ سے کٹ کٹ کی آوازیں نکال رہا تھا۔ وہ پھر ایک دم سے کھڑا ہوا، ایک ڈبے میں سے ایک 35 mm فلم کا ریل نکالا، کھلی ہوئی دیوار گھڑی کو ایک طرف ہٹا کے ریل کو پروجیکٹر پر چڑھا دیا اور بولا، ادھر آنکھ لگا کے دیکھو۔ میں نے ایک آنکھ بند کی اور دوسری لینز میں لگا دی۔ آدمی نے ہینڈل گھمانا شروع کر دیا اور میرے سامنے 1 انچ بائی 1.25 انچ کا فریم زندہ ہو گیا اور میں جیسے کسی دوسری دنیا میں پہنچ گیا۔ دلیپ کمار پیانو بجا رہا تھا۔ نرگس پیانو پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کی سوئی سوئی آنکھیں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں اور پیچھے ککو بل کھا رہی تھی۔ میں اس جھروکے سے گزر کر پارٹی میں پہنچ گیا۔ مجھے آواز بھی سنائی دینے لگی، تو کہے اگر، تو کہے اگر، جیون بھر میں گیت سناتا جاؤں، تو کہے اگر۔ پروجیکٹر رک گیا۔ تصویر تھوڑی دیر تک لگی رہی، پھر وہ ہٹ گئی، مگر میں اس جادو سے باہر نہیں آ سکا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ چلتی پھرتی تصویریں میری رگوں میں چل رہی ہوں۔ اس آدمی نے جس کا نام رفیق بھائی تھا ریل نکال کر رکھتے ہوئے کہا، ایک دم فرسٹ کلاس کنڈیشن میں ہے۔ میں نے بڑے ادب سے پروجیکٹر کو دیکھا۔ کیا چیز ہے یہ، ایک ہی پل میں کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، اور دھیرے سے پوچھا، اس کی قیمت کیا ہے؟ 1000 روپے، اس نے ذرا زور سے کہا اور پروجیکٹر اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اتنا اندازہ تو تھا کہ وہ کوئی بڑی سی رقم بولے گا، مگر 1000 روپے بول دے گا یہ تو میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ تب تک میں نے 1000 روپے بس ایک بار دیکھے تھے۔ رشتے کی ایک پھوپھی پاکستان سے آئی تھیں اور پاکستانی روپے دے کر ہندوستانی روپے لے رہی تھی تو 1000 کا ایک نوٹ گر گیا تھا، گہرے نیلے رنگ کا بڑا سا نوٹ جس پر سفید حروف میں موٹا موٹا لکھا تھا 1000۔ میں نے اٹھا کر انہیں دے دیا تھا۔ کاش وہ نوٹ اس وقت میرے پاس ہوتا۔ کیا بات کرتے ہو، اس ٹوٹے پھوٹے پروجیکٹر کے 1000 روپے کون دے گا؟ نیا 10,000 کا ملتا ہے، جرمن ہے جرمن، یہ چیزیں اب ملتی کہاں ہیں؟ اس نے دیوار گھڑی اپنی طرف گھسیٹی اور اس پر جھک گیا۔ ٹھیک ٹھیک بتاؤ کیا لوگے؟ چلو 900 دینا بس۔ آخری بات بولو، میں نے کہا۔ یہ آخری بات ہے، اس نے جواب دیا۔ میں بہت دیر بیٹھا رہا مگر اس نے سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میں نے ایک آخری نظر پروجیکٹر پر ڈالی اور چل دیا۔ 900 روپے، میں اپنے دل میں ہنسا۔ چلو ہٹاؤ، کچھ اور سوچیں گے۔
मगर सोच तो जैसे प्रोजेक्टर का रील बन गई थी, उतर ही नहीं रही थी। शकील ने मेरी स्कीम सुनी तो उछल पड़ा, ये तो कमाल का आइडिया है यार, मगर फिल्म दिखाएंगे कहाँ? उसके लिए तो कोई कमरा या दुकान लेना पड़ेगी। नानी के घर का पिछला दरवाज़ा जो गली में खुलता है दोहरा है, यूँ समझो एक लंबी सी कोठरी है, उसमें एक तख्त पर एक पुरानी अलमारी पड़ी हुई है। उस कबाड़ को निकाल दिया जाए तो 15-20 आदमी आराम से बैठ सकते हैं, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। शकील जोश में खड़ा हो गया, मगर जब उसने प्रोजेक्टर की कीमत सुनी तो सारा जोश ख़त्म हो गया। बहुत देर तक मुझे घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, 900 रुपये? अरे बाप रे! ऐसा नहीं है कि उसके लिए 900 या 1000 रुपये कोई बड़ी रकम थी। अच्छे घर का बेटा था, बाप का कारोबार भी अच्छा चलता था, मगर उस घर में शकील के अलावा किसी ने फिल्म नहीं देखी थी। ऐसी जगह से सिनेमा चलाने के लिए पैसे मांगने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। शकील के अपने पास 300 रुपये जमा थे जो वो किसी वक्त भी देने को तैयार था, मगर 300 से क्या होता है? बज़ाहिर तो उस कहानी को वहीं दम तोड़ देना था, मगर ऐसा हुआ नहीं। वो प्रोजेक्टर मेरे हवास पर इस तरह छा गया था कि हर वक्त हर तरफ दिखाई देता था। जब भी वक्त मिलता मैं रफ़ीक की दुकान पर जा बैठता, उससे इधर उधर की बातें करता और हसरत से प्रोजेक्टर को देखता रहता। रफ़ीक तेज़ आदमी था, 2-4 दिन में समझ गया कि चक्कर क्या है। हंस के कहने लगा, इतनी मोहब्बत तो किसी लौंडिया से भी नहीं करता जितनी तुम्हें इस मशीन से हो गई है। मैं भी हंस दिया। हाँ, हो तो गई है रफ़ीक भाई, मगर तुम अपनी लौंडिया का हाथ मेरे हाथ में देने के लिए तैयार ही नहीं हो। वो बहुत ज़ोर से हंसा। उसे मेरा जवाब पसंद आया था। वो मेरी तरफ झुका और आवाज़ दबाकर बोला, अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, दोस्त के पास 300 हैं बस। बस? अरे 5 की तो मेरी ख़रीद है, 300 में कैसे दे दूंगा? अच्छा तो 500 ले लो, समझो कोई नफ़ा नहीं कमाया। मुख्तसर ये कि बहुत मनाने, परचाने और खुशामद करने पर वो जालिम 600 रुपये में प्रोजेक्टर और मिकी माउस का एक रील देने पर राज़ी हो गया। शकील ने उसी शाम 300 रुपये लाकर दे दिया, मगर शर्त यह रखी कि अगर कभी इस रकम को लौटाने की बात की तो दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। अब सवाल यह था कि बाकी के 300 कहाँ से लाए जाएं। दिमाग पर बहुत ज़ोर डाला, मगर ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आई जो एक बच्चे के जवान इरादों की हिम्मत बढ़ा सके। मैंने रफ़ीक से 15 दिन का वक्त लिया था और दिन मिनटों के हिसाब से बिखरते जा रहे थे। मेरे सारे इरादे, सारे ख्वाब सिर्फ 300 रुपये दूर थे, मगर ये 300 रुपये कितनी दूर थे ये वो प्यासा ही जान सकता है जो सहरा में फंस गया हो। मेरी बेचैनी और बेताबी का यह आलम था कि रातों को उठकर बैठ जाता था और चारों तरफ देखता था कि घर में शायद कोई चीज़ नज़र आ जाए जिसे बेचकर पैसे हासिल किए जा सकें, मगर वहाँ अंधेरे और नंगी दीवारों के सिवा था क्या? अम्मा को सारी कहानी मालूम थी और उन्हें मुझसे हमदर्दी भी थी। एक दिन मुझे बहुत उदास देखकर कहने लगी, तो बी हुजूर से क्यों नहीं मांग लेता? बी हुजूर? मैं हैरान हो गया। हाँ हाँ, इतने तो निकल ही आएंगे उनके पास। अव्वल तो उनके पास होंगे नहीं, और हुए भी तो मुझे कभी नहीं देंगी। क्यों नहीं देंगी? दुनिया भर का ख्याल करती हैं, सगे नवासे की मदद नहीं करेंगी क्या? नहीं करेंगी अम्मा, नहीं करेंगी। पहली बात तो ये कि वो मुझसे नफ़रत करती हैं। दूसरी बात यह कि उनके नज़दीक सिनेमा देखना गुनाह अजीम है, वो इस गुनाह में कभी शरीक नहीं होंगी। सुनते ही कोसने और बद्दुआएं देंगी और कुफ्र का फतवा जारी करेंगी। मगर अम्मा तो अम्मा थीं, अड़ गईं। चल हट, मैं बात करूँगी। अम्मा ने भी हुजूर को मेरी ज़रूरत और ज़रूरत की वजह बताई तो वही हुआ जो होना चाहिए था। वो तो आपे से बाहर हो गई। ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि अम्मा को रोना आ गया और मैं घर से भाग गया। रफ़ीक को जब पता चला कि पैसों का बंदोबस्त नहीं हो सका है तो बहुत ज़ोर से हंसा। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे उसने कोई बहुत ही गंदी सी गाली दी हो। मुझे मालूम था ये खेल तुम्हारे बस का नहीं है। मैं देर तक हसरत से प्रोजेक्टर को देखता रहा, फिर चला आया। इस कहानी को यहाँ ख़त्म हो जाना चाहिए था, मगर हुई नहीं। एक तो यह हुआ कि बेहुजूर के लिए मेरी नफ़रत कुछ और बढ़ गई। वो चाहती तो किसी से मांग कर भी दे सकती थी, मगर उन्हें तो अपना मजहबी ढोंग दिखाना था, इसलिए जानबूझकर मेरी मदद नहीं की थी। चूँकि अम्मा वहाँ रहती थीं इसलिए उनके घर जाना ही पड़ता था। मैं जितनी देर वहाँ ठहरता उन्हें घूरता रहता या ताने मारता रहता। एक दिन वो किसी औरत को मेहनत के फ़ायदे समझा रही थी। कलाम पाक में लिखा है कि जो लोग अपनी मदद आप करते हैं उनकी मदद अल्लाह भी करता है। मुझसे रहा ना गया, मैंने कहा, अल्लाह तो मदद करता है, बंदे किसी की मदद नहीं करते, खाली नसीहतें करते हैं। भी हुजूर ने सर घुमाकर मुझे देखा और देर तक घूरती रहीं, फिर वापस अपनी बातों में लग गई। वो फरवरी का महीना था, मगर शाम को बेमौसम बरसात हो गई तो सर्दी और बढ़ गई। बेरी के पेड़ के नीचे बैठकर ऊपर देखा तो बेरी की पतली पतली कांटेदार टहनियों के जाल में चांद फंसा हुआ दिखाई दिया। शायद 14वीं रात थी। नीलगूं दूधिया रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी और मेरे चारों तरफ ज़मीन पर चांदनी के छोटे छोटे कतले इस तरह पड़े थे जैसे चांदी के गोल गोल चमकते हुए रुपए बिखर गए हों। मैं देर तक उन रुपयों को गिनता रहा, मगर वो हज़ारों थे। मैं गिनते गिनते थक गया। अगर इतने रुपए मिल जाएं तो, मैंने आंखें बंद करके सोचा।
پیروں کی آہٹ سنائی دی تو آنکھ کھول کر دیکھا، بھی حضور آ رہی تھیں۔ ان کی سوتی کالی شال پر چاندنی کے روپے اس طرح گر رہے تھے جیسے کوئی نچھاور کر رہا ہو۔ وہ میرے پاس آ کر رک گئیں، شال سے میرے لیے رومال میں بندھی ایک پوٹلی نکالی اور میری طرف بڑھا دی۔ تجھے 300 روپے چاہیے تھے، یہ پورے 300 ہیں۔ میں انہیں دیکھتا رہ گیا، بہت کوشش کی کہ کچھ بولوں مگر آواز نہیں نکلی۔ کوئی چیز گلے میں پھنس گئی تھی، پتہ نہیں وہ آواز تھی، الفاظ تھے یا شرمندگی۔ بس اتنی مہربانی کرنا کہ میرے گھر کو سنیما گھر مت بنانا۔ انہوں نے پوٹلی میری گود میں ڈالی، سر پر ہلکے سے ہاتھ پھیرا اور چلی گئیں۔ یہ کہانی یہاں بھی ختم ہو سکتی ہے مگر تھوڑی سی باقی ہے۔ سچی کہانیوں کی مصیبت یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چلتی ہیں، لکھنے والے کے حکم کی پابند نہیں ہوتی۔ دوسرے دن سویرے جب میں رفیق کی دکان پر جا رہا تھا تو اماں نے بتایا کہ بھی حضور نے اجمیر شریف جانے کے لیے جو پیسے جمع کیے تھے وہ دے دیے ہیں۔ ان کے ساتھ جانے والے جا چکے ہیں مگر وہ خواجہ کے سلام کو حاضر نہیں ہوں گی۔ اس بات کا اثر دل پر تو بہت ہوا، اڑتے ہوئے پیر بھی رک گئے، کیونکہ بھی حضور اجمیر جانے کا کرایہ اور وہاں 10 دن ٹھہرنے کا خرچہ سال بھر تک جمع کرتی رہتی تھیں اور اس طرح خوش ہوتی ہوئی جاتی تھیں کہ وہ پرانی ٹھمری یاد آ جاتی تھی۔ چلی گوری، پی سے ملن کو چلی۔ پتہ نہیں اجمیر میں انہیں کیا مل جاتا تھا کہ واپس آ کر مہینوں چہکتی رہتیں اور اگلے سال کے خواب دیکھتی رہتیں۔ میری وجہ سے ان کا برسوں پرانا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ اس کا افسوس تو ہوا مگر دل کی آواز نے حوصلہ دیا، ارے بھی حضور پروجیکٹر آنے دیجیے، اگلے سال اجمیر شریف کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ دکان پر پہنچ کر میں نے 600 روپے رفیق کے سامنے رکھ دیے۔ پروجیکٹر کہاں ہے، نکالو۔ رفیق نے 2-3 بار مجھے اور نوٹوں کو دیکھا، پھر بولا، وہ تو بک گیا۔ بک گیا؟ مگر تم نے تو وعدہ کیا تھا رفیق بھائی۔ 15 دن کا وعدہ کیا تھا، مہینے سے اوپر ہو چکا ہے۔ رفیق سچ بول رہا تھا، میں کر ہی کیا سکتا تھا۔ 600 روپے کا بوجھ اٹھائے اس خالی جگہ کو دیکھتا رہا جہاں پروجیکٹر رکھا رہتا تھا، اور اب ایک بند گھڑی نظر آ رہی تھی۔ دکان سے واپسی پر میں شکیل سے ملا اور اس کے 300 روپے شکریہ کے ساتھ واپس کر دیے۔ بھی حضور چوکی پر 2 زانو بیٹھی وظیفہ پڑھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور سر ہل رہا تھا۔ میں نے ان کے نوٹ اسی میلے رومال میں لپیٹ کر جانماز پر رکھے اور آنسو پوچھتا ہوا باہر نکل گیا۔ آج برسوں بعد جب میں انہیں یاد کرتا ہوں تو یہی خیال آتا ہے کہ اگر حوریں بوڑھی ہو جایا کرتی تو بالکل بھی حضور جیسی نظر آتی۔